دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ اس کے متعلق آپ یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اس سے 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ بلکہ جو شخص اتنی رقم کا مالک نہیں، اتنے سونے اور چاندی کا مالک نہیں، قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ اس پر واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی قربانی کر لے۔ البتہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس پر قرضہ ہے، اس پر قربانی کرنا لازم نہیں۔ وہ اگر قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن مقروض شخص بھی اگر کسی سے قرض لے کر قربانی کر لے تو اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص مقروض ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرضہ ہے تو کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ اب قرضہ تو ان کے اوپر لاکھ روپے ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس جو نقدی موجود ہوتی ہے وہ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ ہوتی ہے۔ وہ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے وہ مفتی سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں وہ ان کو نہیں بتاتے، لیکن وہ 1 لاکھ روپے جو قرضہ ہے وہ مفتی کو بتا دیتے ہیں، تاکہ مفتی صاحب فتویٰ دے کہ بھائی آپ پر قربانی واجب نہیں، آپ پر قربانی لازم نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے قرضے کو اس میں سے منہا کر دیں، الگ کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے۔ اگر آپ اس میں اتنی رقم ہے کہ آپ پر قربانی لازم ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی کر لیں۔ لوگ کاروبار کے لیے قرضے لیتے ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، ان کا سارا معاملہ ہی قرضوں سے چلتا ہے، تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ آپ اس قرضے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرضے کو اس میں سے منہا کر دیا جائے، قرضے کو نکال دیا جائے تو کتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں۔ اگر اتنی رقم ہے کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اتنا نصاب اگر آپ کے پاس جمع ہے تو آپ پر قربانی کرنا لازم ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ میں اگر کوئی کسی شخص کے پاس اتنا نصاب ہے جو صدقہ فطر کے نصاب کے برابر ہو، یعنی سونا چاندی یا اتنے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہو، اگرچہ اس پہ پورا سال نہیں گزرا ہے، صرف ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کے اندر بھی اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور واجب ہو جائے گی۔ اس سے چاہیے کہ وہ قربانی کر لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مسافر ہے، مسافر کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں، لیکن یاد رہے مسافر شرعی کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ مسافر شرعی اس مسافر کو کہا جاتا ہے کہ جس نے 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو، اس کو مسافر شرعی کہتے ہیں، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے اور ملک میں چلا جاتا ہے اور اس نے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں کام کاج کرتے ہیں، سال 2 سال 3 سال وہاں رہتے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب اور لازم ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کر لیں، وہ قربانی سے اپنی جان نہ چھوڑائیں۔ قربانی کی بہت تاکید ہے، بہت اس کی فضیلت آئی ہے، اور نہ کرنے پر بڑی وعید اس کی کیا ہے، احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔